بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، درود رحمت کے بارے میں پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ درود رحمت کے بارے میں حافظ محسن صاحب نے جو بتایا کہ میں نے درود شریف کا سفر کیسے شروع کیا اور پھر اس پر میں کتنا ثابت قدم رہا، اور 27 یا 28 دن کے بعد ہی مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ پھر آپ فرماتے کہ یہیں سے میرا سفر رکا نہیں، بلکہ یہ سفر جاری رہا اور باقاعدہ مشاہدات، برکات اور کرامات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اب حضرات گرامی دیکھیں، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک نظر آ گئی، ایک بار دیدار ہو گیا، تو حضرات گرامی دونوں جہان کی تمام چیزیں اس کے اندر بے معنی ہو جاتی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں اور دو جہانوں کے رحمت للعالمین بنائے گئے ہیں، اور جو ان کی نورانی صورت کو دیکھ لیتا ہے تو معزز سامعین اکرام، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد انسان اس دنیا میں رہتا ہے، لیکن بار بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، بار بار وہی روحانی خواب، وہی منظر، وہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا یاد آتا ہے، وہی روحانی محفل یاد آتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اس درود میں ایسا کمال ہے، یعنی صلی اللہ علیہ محمد میں ایسا کمال میں نے پایا ہے جو لفظوں میں نہیں سما سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا راز جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ میں جب اس درود پاک کو پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے اندر کی دنیا بدل رہی ہے، دل کی گہرائیوں میں ایک روشنی اترتی ہے، اور اس روشنی کے ساتھ ایک عجب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا کائنات کی تمام صدائیں خاموش ہو گئی ہوں اور صرف ایک آواز باقی رہ گئی ہو، صلی اللہ علی محمد۔ یہ آواز کوئی عام صدا نہیں، یہ وہ صدا ہے جس پر رحمتوں کے دریا بہتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس کے آگے فرشتوں کے پر جھک جاتے ہیں۔ میں نے جب بھی اس درود پاک کو پڑھا، ہر مرتبہ یوں محسوس کیا جیسے میرے اندر ایک نیا جہان آباد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہر لفظ میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے میرے نفس کی تمام گرد دھل رہی ہے۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، میں درود رحمت میں گم ہو جاتا ہوں، تب یوں محسوس ہوتا ہے کہ لمحہ لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو قریب آ رہی ہے، وہ خوشبو جو لفظوں میں نہیں مگر روح کے گہرائیوں تک اتر جائے تو انسان کو بے خود کر دیتی ہے۔ تو میں نے جانا کہ یہ درود دراصل ایک دروازہ ہے، ایک ایسا دروازہ جو کھل جائے تو دنیاوی عقل کے تمام فلسفے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن اسی ذکر کی حالت میں نے اپنے دل کو یوں محسوس کیا جیسے کوئی دستک دے رہا ہو، اندر سے ایک صدا آئی، یہ درود صرف زبان کا نہیں ہے، یہ دل کی آگ ہے، اسے پڑھو اور جلتے رہو اور اس آگ میں نور تلاش کرو۔ میں نے اس آواز کو قبول کیا اور درود رحمت کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیا۔ اب ہر سانس کے ساتھ یہی ذکر ہے، یہی روشنی ہے، یہی محبت ہے۔ سبحان اللہ، میں نے محسوس کیا کہ یہ مختصر سا درود دراصل ایک کائنات ہے، اس میں رحمت کے سمندر ہیں، مغفرت کے جزیرے ہیں، محبت کے آسمان ہیں۔ جو اس درود پاک کا عامل ہو جاتا ہے وہ دنیا کی تنگ و تاریک گلیوں سے نکل کر ان آسمانوں کی سیر کرتا ہے جہاں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک ایک راستہ ہے، اور راستہ بھی وہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جتنا آگے بڑھو گے نئے راز کھلتے ہیں، ہر راز کے پیچھے ایک اور راز ہے، ہر روشنی کے آگے ایک اور روشنی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک شرط ہے کہ خلوص، عشق اور یقین، یہ تینوں چیزیں لے کر اس سفر میں نکلو گے تو فنا کے اس مقام تک آپ پہنچو گے جہاں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی رہتی ہے، اور یہی محبت اصل زندگی ہے، یہی محبت اصل کامیابی ہے۔ تو ایک شعر بھی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو صلی اللہ علیہ محمد یہ صرف الفاظ نہیں، یہ روح کا نغمہ ہے، یہ دل کا سکون ہے، یہ وہ جام ہے جس کا ایک قطرہ پی لیا جائے تو ساری کائنات بے معنی ہو جاتی ہے۔ میں نے جانا کہ درود رحمت صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا چراغ ہے
یہ روح کے اندھیروں کو کاٹتا ہے۔ جب یہ چراغ جلتا ہے تو دل کی گہرائیوں میں چھپی خوف، وساوس اور گناہوں کی تہ بتہ سیاہی پگھل کر بہنے لگتی ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اللہ کے قرب کا راستہ کون سا ہے؟ مراقبے ہیں، ریاضتیں ہیں، طویل عبادتیں ہیں، مگر جب میں نے اس درود پاک کو دل سے اپنایا تو معلوم ہوا اصل قرب اسی ذکر میں چھپا ہے۔ جب زبان نے صلی اللہ علیہ محمد کہا تو دل نے جواب دیا اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک، یوں لگتا جیسے پوری کائنات ایک تسبیح میں پرو دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر دانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جھوم رہا ہے۔ اس لمحے کیفیت طاری ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کے درمیان پردے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ درود صرف زمین کا ذکر نہیں بلکہ آسمانوں کی زبان ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے وہ دراصل اہل سماوات کے ساتھ ہم نوا ہو جاتا ہے۔ حافظ محسن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اسی ذکر میں ڈوبا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، دل کھلا ہوا تھا، اچانک یوں محسوس ہوا کہ میرا جسم اسی کمرے میں ہے مگر روح کسی اور جہان کی سیر کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ روشنی کے قافلے ہیں جن کے ہر فرد کے ہاتھ میں مشک اور عنبر کی خوشبو ہے۔ وہ نورانی پیکر درود رحمت کے بار پرو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یہ ذکر زمین پر ہوا تو ہم پر رحمت کا فیضان بڑھ گیا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ جو زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے وہ فرشتوں کی صفوں میں شمار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود کا یہ سفر جتنا طویل ہوتا گیا اتنی اسرار کھلتے گئے۔ کبھی کبھی دل پر یہ راز اترا کہ ہر درود رحمت ایک درخت ہے جو عرش پر لگایا جا رہا ہے اور اس کے پتے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی شاخیں نور بانٹتی ہیں، اور جب کوئی عاشق خلوص سے درود رحمت پڑھتا ہے تو اس درخت پر ایک نیا پھل لگتا ہے۔ وہ پھل جنت کی نعمت ہے مگر اس کی خوشبو ابھی سے دل کو سرور بخشتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ اس سے آگے بھی بہت کچھ بیان کرنا باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے درود رحمت کے اسرار اور رموز کے بارے میں اور زیادہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی درود رحمت اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔